اشتہار دے مطابق اج دا جڑا میرا موضوع ہے وہ ہے فتح مکہ۔ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نالین پاک دے توسل دے نال صحیح معنی دے اندر منو حق کہن دی اور منو اور توانو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ باہر کیف ذوق نال بیٹھے ہو، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار دیاں بے شمار ظلم و ستم تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے وچ گزار کے اپنے مالک دی رضا دے نال حضور نے مکہ چھوڑیا تو ہجرت کر کے میرے آقا مدینے تشریف لے آئے۔ 10 سالہ زندگی نبی کریم دی مدینے دی اور 13 سالہ زندگی میرے آقا دی مکے دی۔ مکے دی زندگی دی اندر جبر ہی جبر ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں نے، تکالیفاں ہی تکالیفاں نے۔ میرے اور تواڈے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں تمام تکلیفاں نو بڑے اچھے طریقے دے نال گزار کے اپنے مالک دے حکم دے نال ہجرت کیتی۔ جدوں آقا مکہ چھوڑ کے مدینے آ گئے تو حضور دے صحابہ جڑے 24 گھنٹے میرے آقا دا دیدار کر دے سن، انہاں دے کولوں رہا نہ گیا۔ صحابہ کرام گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً جدوں ٹائم ملے مکہ چھوڑ کے نبی دے پیچھے ہجرت کر کے مدینے شریف آ رہے، مکہ چھوڑ کے مدینے والا۔ حالانکہ مکہ آل ہے، بولو مکہ، بولو مکہ۔ لوگ مکے دی بڑی تعریف کر دیں، میں بھی ممبر تے بیٹھ کے کہہ رہا مکہ آل ہے، لیکن جدوں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے نہ رہے تو صحابہ کرام نے مکہ چھوڑ دیتا۔ انہاں کیا زندگی گزرے تے یار دے قدمہ بچ گزر جائے، مزہ وہ زندگی دے جڑی محبوب دے قدمہ بچ گزرے۔ تو گاہے بگاہے صحابہ بھی آن لگ پہ۔ حضرات 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال، 4، 5، 6واں سال آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں 6 سالاں دے اندر نہ کوئی حج کیتا ہے، نہ نبی کریم نے کوئی عمرہ کیتا ہے، تو نہ آقا مدینے چھوڑ کے مکے تشریف لے گئے۔ 6 سالاں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک خواب آیا، منو بھی خواب آندا ہے، توانو بھی آندا ہے، پر نبی دا خواب سبحان اللہ وحی الہی ہوندا ہے۔ نبی دا خواب بھی وحی الہی ہے۔ حضور خواب ویکھدے نے، خواب وچ کی ویکھیا کہ میں صحابہ کرام دے نال مکے پہنچے ہاں تے جا کے اسی مکے دا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود نوں چوم رہے ہیں، مینا تے مزدلفہ تے جا رہے ہیں، قربانیاں اسی کر رہے ہیں۔ اے میرے آقا نے خواب ویکھیا جس خواب دا تذکرہ بھی رب دے قرآن نے کیتا ہے۔ میں ان خواباں دے بارے تذکرہ کراں، یہ بھی ایک طویل عنوان ہے، وقت جڑا ہے بالکل تھوڑا ہے تے توانوں کہنا میں بہت کچھ ہے۔ فتح مکہ دے مختلف پہلوان تے میں گزارش کراں گا۔
ورنہ اگر آپ کو تفصیل دے نال تو اے میری بستی بات نہیں، ویسے بھی ایک جمعۃ المبارک نہیں 4-5 جمعۃ المبارک درکار نے ان واقعات نو سنان واسطے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو اٹھے حضور فرماندے نے لوگو تسی سو جاندے ہو پر محمد نہیں جے سوندا، آقا تسی بھی سوندے ہو؟ فرمایا نہیں تسی سو جاؤ ادھی موت پر میں سو جاؤں میریاں اکھاں بند ہوندیاں نے پر محمد دا دل جاگدا ہے، میرے آقا دا دل جاگدا، حضور نہیں سوندے، میرے آقا جاگ دن ظاہری اکھاں تے بند نے، لیکن ایک خواب ویکھیا نا حضور نے، صبح اٹھے حضور فرمایا میرے صحابہ مکے ویکھن نوں بڑا دل کردا ہے، رب اپنا گھر وکھائے، اللہ انہاں نوں بھی سونا اپنا گھر وکھائے، بابا جی بلند آکھو آمین۔ تو حضور دے صحابہ کرام دوالے دوالے کٹھی ہو گئے، جویں چراغ جلدا ہوے نا تو پروانے آ جاندے، حضور دے عاشق ہون دیوانے آ جاندے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ میرا دل کردا ہے میں بیت اللہ دا طواف کراں، جا کے آب زمزم پیاں، حجر اسود چوماں، مینات مزدلفہ دے جاواں۔ حضور دا تذکرہ کردیاں نبی پاک دے کول 1500 صحابی کٹھے ہو گئے۔ گل تفصیل نہ سنو گے تے مزہ ہونا ہے ورنہ ستے ہی گزر جانے۔ 1500 صحابی حضور دے کول کٹھے ہو گئے، جدو 1500 صحابی آقا دے کول آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی، سرکار ٹر پے، چل دیاں ایک مقام آیا جس نو کیا جاندا ہے مقام حدیبیہ۔ کیڑا مقام کیا جاندا ہے؟ حدیبیہ دا مقام۔ صلح حدیبیہ بڑی مشہور ہے اور اودیاں شرطاں اور او دا طریقہ کار یہ سارا بیان نہیں کرنا۔ آقا جدو چلے تے صحابہ بھی جنہوں نال چلے ہونگے، آسمان دے ملائکہ چک چک کے مبارکہ دیندے ہونگے محمد دے دیوانیاں نو کہ آج کوئی پیر دے نال عمرہ کرن نکلے، کوئی اپنے شیخ دے نال عمرہ کرن واسطے نکلے، وہ کہندا ہے میں ناز والا، میں بختہ والا، میں اپنے پیر دے نال عمرہ کیتا ہے، میں اپنے استاد دے نال عمرہ کیتا ہے، میں اپنے آقا دے نال عمرہ کیتا ہے۔ ابو بکر تیری عظمت تو صدقے جاواں، عمر تیری عدالت تو صدقے جاواں، عثمان تیرے حیات تو صدقے جاواں، حیدر قرار تیری شجاعت تو صدقے جاواں۔ تسا عمرہ کیتا ہے تے عمرے والے نبی دے نال کیتا ہے، کلمے والے آقا نال کیتا ہے، عمرہ او دے نال کیتا ہے جیڑا رب دا بھی لاڈلا محبوب بن کے آیا ہے، جیڑا رب دا محبوب بن کے آیا۔ آقا ٹر پے اللہ او ویڑا آوے جدو اسی بھی ٹریے تے رب دا گھر ویکھن ٹریے۔ حضرات اے امن والا گرو، کیڑا گرو؟ اچھی بولو، امن والا گرو، پر امن آج ہو گنا نبی پاک دی عاشق آج مکے والو ٹر پہ جس کا ذکر قرآن نے کیتا ہے۔ سنو قرآن پاک، رب العالمین نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ خالق کائنات نے مکہ شہر نو حاضل بلد آکیا اور امین والا شہر آکیا۔ پھر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ قرآن پاک سنیا ذرا کھل کے آکو سبحان اللہ۔ روزے تساں بھی رکھے، روزے میں بھی رکھے، تساں روزے رکھے میں روزہ رکھے، تو انج نہیں ہونا چاہیے مولوی جی تہاڈا کلیاں دا روزہ نہیں ساڈا بھی روزہ ہے، پر امن روزے دار بن جاؤ۔ محبت نال ایک بار کھل کے آکو سبحان اللہ۔ قرآن کہندا ومن دخلہ کان آمنا، ومن دخلہ کان آمنا، جیڑا بیت اللہ وچ آ جائے
وہ امن والی جگہ وچ آ جاندا ہے جیڑا ایتھے مکھی بھی مارے گا نا وہ بھی گناہ تے زمرے وچ آئے گا مکے وچ جا کے مچھر بھی بہ جے انج نہیں اڑانا مکھی بھی بہ جے نہیں اڑانی تے جیڑے مکے وچ مکھی اڑان دا آرڈر نہیں اوتے شہادتاں دا بھی آرڈر ہے نہیں اوتھے لڑائیاں دا اج میرے نبی ٹر پے اج امن دا دائی اج حضور ٹر پے صلح حدیبیہ آ گیا آقا نے سواریاں نو آرڈر کیتا 1500 لشکر نال میرے آقا چل دیاں آج حدیبیہ دے مقام تے آ گئے آج کائنات دا والی ارشاد فرما رہا ہے میرے پیارے صحابہ آج ایتے سواریاں نو روک دیتا جائے آج جناب والا اپنیاں سواریاں نو روک دیو صحابہ اکرام نے سواریاں نو روک دیتا گیا سارے صحابہ سواریاں روک کے آج خیمے لگا کے آج آقا دے کولے آ جاندے نے آن کے سوال کر دینے واللیل دیاں زلفاں والے آؤ حامیم دیاں کنلاں والے آؤ یاسین دیاں شیریاں والے آؤ آقا نیڑے نیڑے پانی کوئی نہیں آقا ایتھے چشمہ کوئی نہیں ایتھے کسی قسم دا پانی دا سراغ نہیں ملدا پیا حامیم دیاں کنلاں والے آئی اسی تیرے کولے آ گئے آج اسی مختار کل من کے آ گئے آج صاحب اختیار من کے آ گیا لجپالا اگر تو نہ رجاوے گا اور کون رجاوے گا آج میرا مدنی سرکار رب زم دے پین واسطے ترس دے پیا آج صحابہ اکرام آج نبی پاک دے کولوں کو سردہ جام پین واسطے ترس دے پے نہیں عرض کیتی واللیل دیاں زلفاں والے سونے آدرا اپنے ہتھاں دے نال پیانی دا انتظام کر دیو آج میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ آج میں پانی کتھوں توانوں لیا کے دیاواں نانا اے میرے آقا نے ارشاد نہیں فرمایا صحابہ دے کر دینے آقا پانی کول کوئی نہیں صحابہ نے نبی دے کول سوال کیتا اور نبی نو صاحب اختیار مان کے نبی نو مختار کل من کے سوال کیتا آج میرے آقا نے فرمایا پیارے صدیق اے میرے یارے غار قریبی آ جاؤ آج یارے غار قریبی آ گئے آج ابو بکر دے کھلو آقا نے تیر کمان پکڑیا زرقانی شریف دا حوالہ پیش کرنا پیاوا اور سیرت ابن حشام پیش کرنا پیاوا اور ابن کثیر دیاں روایتاں پیش کرانگا اور سیرت مصطفیٰ دیاں کتاباں انہاں کتاباں وچ میری بات نہ نکلے میں زبان کٹان واسطے تیارا آقا نے فرمایا میرے پیارے یار صدیق عرض کیتی آقا حکم ہوئے فرمایا ذرا تیر کمان لے کے آؤ آقا نے تیر کمانے اپنی ید اللہ والے ہتھاں دے نال پکڑیا آقا نے ایک کھڑے وچ نشانہ بنیا ایک ٹوئے وچ نشانہ بن کے تیر ماریا زرقانی دی عبارت آقا دا تیر ٹوئے وچ وجا آقا علیہ السلام دا تیر زمین وچ وجدا ہے بڑے جوش دے نال پانی زمین وچوں نکلن لگ پیا بڑے جوش دے نال آج میرے آقا علیہ السلام دے جناب تیر وجن دے نال آج پانی زمین وچوں نکلن لگ پیا اوے سجنا آج دعویٰ کرنا ہے میں نبی ورگا وا آج اسی آقا ورگیا نانا خبردار میرے نبی ورگا تے کائنات وچ کوئی نہیں آج تیرا تیر وجے خون دے پھوارے نکل دے نے آج تیرا تیر وجے اگلا بندہ فنار ہو جائے یا جناب والا شہید ہو جائے او دا سینہ چاک ہو جائے آج میرا نبی دا تیر زمین وچ وجدہ پیا زمین دے سینے وچ تیر پیوست ہویا زرقانی دی عبارت آج بڑے جوش دے نال پانی نکلیا اچھی آکو سبحان اللہ بڑے جوش دے نال آج پانی بڑے جوش تے نال پانی نکل رہے ہیں کتھوں پانی نکلیا کچھی بولو حضور نے تیر مارے تیر آج گور کیتا جاندہ ہے نا لال پمتا تے دو دو دیاڑیاں لگ دیاں نے میرے نبی نے تیر دا نشانہ ماریا کولوں جناب جابر بول پے جناب جابر بولے حضرت جابر عرض کر دینے میری بھی گل سنو جناب جابر نبی پاک دے سچے دے سچے صحابی عرض کر دینے جنہوں نبی کریم دے کلو سب پانی منگیا نا آقا پانی چاہی دے تو نبی کریم نے آرڈر کیتا
حضور نے آرڈر کیتا، فرمایا میرے صحابہ او سامنے ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی دی بیک سائڈ تے چلے جاؤ، اتنے پانی مل جائے گا جتھے پرندے بہندے نے، پرندے اڑ جاندے نے۔ مولوی کہندا نبی نو کاندھ پیچھے دا علم کوئی نہیں، نبی پہاڑ پیچھے پانی دیاں خبراں پیا دیندا ہے، نبی پہاڑ تو پیچھے پانی دیاں خبراں دے رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام گئے، انہاں ایک لوٹا پانی دا بھریا یا مشکیزے وچ پانی لے آندا، جدوں پانی لے آندا نا حضور بیٹھے سرکار دے کول پانی پیش کیتا، آقا علیہ السلام نے کی کیتا، اے اپنا گورا گورا ہاتھ، اے گورا ہاتھ حضور نے پانی وچ داخل کر دیتا۔ بولو پانی وچ، روایات وچ آندا ہے نبی پاک نے اپنا ہاتھ پانی وچ داخل کیتا نا، اینا 5 انگلیاں وچوں پانی دے چشمے جاری ہو گئے۔ ایمان نہ دسو نبی بے اختیار ہے یا اختیار والا ہے؟ سارے بولو، روزہ رکھ کے ڈنڈی نہ مارے جے بے اختیار ہے یا اختیار والا ہے؟ پانی دا چشمہ نکلے، پانی دا چشمہ۔ آج میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام نے فرمایا میرے پیارے صحابہ آج پانی پی لو، رضا بولے کہنے لگے کیا ہی چلتا ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ ندیاں پنجاب صوبہ پنجاب نہیں، ایک ہوندا ہے پنجاب، ایک ہے او لفظ پنج آب، یعنی آب دا معنی پانی تے پانچ ایک دو گنتی دے حساب نال اے پانچ انگلا وچوں پانی جاری ہویا نا تے رضا کی آندے نے حال حضرت بولے کہنے لگے ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ آج صحابہ کرام نے پانی پیتا، حضرات گرامی وضو بھی کر لیا، اپنے چہریاں تے پانی دے چھٹے مار لے، اور چھٹے مارنے تو بعد صحابہ کرام حشاش بشاش آج آقا دے کول بیٹھے ہوئے نہیں، بیٹھیاں میرے آقا علیہ السلام دے کولے تلاواں آ گئیاں، آقا تسی مکے جان ڈارا دا پہ کر دیو، اجے مکے پہنچے نہیں، اجے حدیبیہ دے مقام دیو، اکے کفار مکہ سارے تیار ہو کے بیٹھے نہیں، اسا مسلمانوں مکے نہیں آن دینا، اسی مکے نہیں وڑن دے آنگے، آقا ہوتے جاندے نہیں، یہ لڑائی واسطے آ رہے نہیں، آقا مسکرا کے فرمان لگے اسی لڑن نہیں آ رہے، اسی کعبے دا طواف کرنے آ رہے ہیں۔ آج اس طرح بھی آج کیفیت آج بے چینی ہی بے چینی ہے، آج رب دے گھرنوں ویکھن واسطے صحابہ کرام ترستے پے نے۔ روایات میں چاہتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے ایک اپنے سپاہی انہوں ٹوریا جدا نا سی حضرت خراش، انہوں نے ٹوریا ڈاچی تے بٹھایا، فرمایا خراش چلے جاؤ، کتھے جاؤ؟ مکے، بولو کتھے جاؤ؟ مکے شریف جاؤ، تے جا کے نا مکے والیاں دی صورتحال ویکھ کے نا اگر کوئی رولا پائے نا محمد 1500 دا لشکر لے کے لڑن آ رہا ہے تے یہ کہنا اسی لڑن نہیں آ رہے، اسی کعبے دا طواف کرنے آ رہے ہیں، کوئی اسی لڑن والے نہیں۔ الحمدللہ اسی آج سنی واسی آج بھی لڑن والے نہیں، ساڑھے آقا نے اوہ بھی ایک سبق دیتا ہے، اسی بھی آج یہ سبق دینے آ، ساڑھی کسے مسجد وچ بم تماکہ نہیں، اللہ مسجدان محفوظ رکھے، اسی اوہ بھی امن والے سا، اسی آج بھی جیڑا امن والا وہ بولے اسی آج بھی امن والے ہیں، اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ نبی پاک دے صحابی حضرت خراش اے مکے پہنچ جاندے جا کے اندر مکے والے ہو تسی ایویں ڈانگاں کھچیاں نے تلواراں چکیاں نے، ساڈے آقا 1500 مریداں نو لے کے حدیبیہ دے مقام پہ رکے نے، لڑن نہیں آ رہے، اسی کعبے دے پھیرے کٹن آ رہے ہیں۔ انہاں وچوں ابو سفیان بولیا کہنے لگا خراش اگرچہ تسی صحیح ارادے نال بھی آ رہے ہو
پر اسا تانوں کعبے دا طواف نہیں کرن دینا، اسا مکے نہیں وڑن دینا۔ جناب خراش کہن لگے او سمجھ جاؤ، اوے مڑ جاؤ۔ روایات وچ آوندا ہے ایک دن بعد انہاں جناب صحابی رسول دی ڈاچی جڑی سی نا ناکا انہوں ذبح کر دیتا، انہوں ذبح کیتا۔ نبی پاک دے کول خبراں پہنچیاں، آقا تیرا غلام صحیح سلامت ہے، پر تیرے غلام دی سواری جڑی ہے نا انہوں ذبح کر دیتا گیا ہے۔ آقا بے چین ہو گئے۔ ایمان نال دسو اج پتر بیمار ہوئے تے ماں بے چین ہو جائے، باپ بے چین ہو جائے۔ جدوں نبی پاک دے صحابہ دی اطلاعاں حضور نوں ملیاں، آقا بے چین ہوئے ہون گے، رب دا عرش نہیں ایک باری لگیا ہوے گا، پورا نہیں تڑپیاں ہون گیاں۔ آقا نے فرمایا عمر تو ادھر آ۔ عمر بڑے جلال والے سن، بڑے دلیر۔ حضرت فاروق اعظم نے آرڈر کیتا تسی ادھر آؤ۔ فاروق اعظم آ گئے، فرمایا عمر تو جا ہم مکے تے ویکھ میرے خراج دی ڈاچی نے کنے ذبح کیتا ہے ڈاچی نو۔ حضرت عمر بولے کہنے لگے آقا میرے کول تے اگے مکے والے بڑے ڈر دین تے بڑا لڑائی والا موڑ بن جاندا ہے۔ آقا مینوں نہ ٹورو، جے مینوں ٹور دیتا تے پھر امن والا سودا کوئی نہیں، پھر سمجھو لڑائی پکی ہے۔ بولو لڑائی۔ حضرت عمر جلال والے سن، بندے وچ کمال والے بھی ہوندے نے، قاری جہانگیر صاحب تے جلال والے بھی ہوندے نے۔ عمر بولے کہنے لگے آقا مینوں بھیجنا جے نا تے موڑ پھر معاہدے دے کوئی نہیں، پھر سمجھو لڑائی یا بابو ریل میں تے یا بابو جیل میں۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے میرا تے اوتھے کنبا قبیلہ بھی ایسا کوئی نہیں جیڑا میرے ہتھی پہن کے تے چھڑا لین۔ آقا مینوں نہ ٹورو، اے نہیں فاروق لڑدے نہیں سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان دی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہندے۔ آپ نے فرمایا عمر پھر کی کرنا چاہیے؟ عرض کی تھی آقا ذرا اپنے داماد عثمان غنی نو بلا کے بھیج دیتا جائے۔ حضور نے فرمایا عثمان تو آ جا۔ عثمان غنی آ گئے، سواری دیتی، فرمایا عثمان تیرا کاروبار بھی مکے وچ بڑا ہے تے تو چل۔ حضرات واقعہ نبی شارٹرز کرا، وقت دیاں نبضاں بھی جاندیاں پیاں بڑی تیزی دے نال، اور تسی بھی تڑپ دے پئے ہو مکے کدوں رضوی صاحب پہنچان گے۔ اج عثمان آ گئے، نبی دا داماد عثمان، رقیہ تے کلثوم دا خامد عثمان، اج میرے نبی دا سفیر عثمان، اج سفیر بن کے حدیبیہ دے مقام تو کتھے جا رہے ہیں بھائی؟ اچھی بولو۔ مکے پہنچے، آگے جا کے فرمایا مکے والیوں تساں ساڑھے میرے پیر بھائی دی ڈاچی نے ذبح کر دیتا ہے، اسی لڑن واسطے نہیں آ رہے بلکہ اسی امن دے دائیاں، ساڑھے آقا بھی لڑن واسطے نہیں آ رہے، امن لے کے آ رہے نہیں، اجل امن دا پیغام لے کے آ رہے نہیں۔ روایات وچ چاہندا ہونا کیا عثمان غنی اج جنہ مردی تقریر کر لے اسی عثمان تواڈے نبی نو مکے نہیں آن دیاں گے۔ اے پیارے عثمان اگر عمرہ کرنا چاہنا ہے اج ایتھے تو عمرہ کر لے۔ حضرت پیارے عثمان غنی نے فرمایا کیڑے کعبے دی گل کرنا ہے، جڑے کعبے دے طواف کرن دے وچ مدنی لجپال نہ ہوئے، اج میری سرکار نہ ہوئے، اج من ٹھار نہ ہوئے، اج میں عثمان کدی کعبے دا طواف نہیں کراں گا، اج کدی کعبے دے پھیرے نہیں لیاں گا۔ حضرات گرامی روایات وچ آندا ہے سارے مکے والے کہن لگے عثمان اج ساڈی توہین کردا جا رہے ہیں، اج ساڈی بےزتی کردا جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگو عثمان مکہ ویکھ کے مکے دے طواف نہیں کرے گا، مکہ ویکھ کے رسول اللہ نوں چھوڑے گا۔ حضرات گرامی میرا لجپال پیچھے، میرا پیر دے پیچھے، میرا آقا دے پیچھے سلطان صاحب نے وجد وچ آن کے اس موقع نو بڑا پیار دے نال انداز دے نال بیان کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا مرشد مکہ تے طالب حاجی اشاں کعبہ عشق بنایا آنکھو اشاں کعبہ عشق بنایا۔ نہیں بھی جڑا کعبے دا عاشق ہے، جڑا پڑھے گا میں سمجھ لیا وہ جان والا ہے، جڑا نہیں ناندا کعبہ عشق وہ میں سمجھاں گا ڈکن والا ہے۔ ہمیں لگے آنکھو ایسا کعبہ عشق سہواری میں وہ طواف
بھی کیتا اج دل ملنے تے اج ظہر بھی نال پڑھی اج عصر بھی نال پڑھی اج مغرب بھی نال پڑھی اج عشاء بھی نال پڑھی شہواری میں ہوئے طواف بھی کیتا اج دل ملنے تے آیا ہو جام جام جیوے اوے میرا مرشد پاؤ جیڑا لوں لوں وچ سمایا انجنے آکو جام جام جیوے میرا مرشد جام جام جیوے اوے شالا جوگے جوگے جیوے جیڑا لوں لوں دے وچ سمایا اوے مکے والے ہو کیڑے کعبے دی گل کر دے پئے ہو اج کعبے دا طواف نہیں کراں گا اج دا مولوی ہوندا تے کعبے دا طواف کرن لگ پیندا آقا نوں چھوڑ دیندا او پیارے عثمان غنی سن کعبے دا طواف نہیں کیتا اج کہندے پئے نے میں آقا تو بغیر کیویں کعبے دا طواف کراں گا میں سرکار تو بغیر کعبے دا طواف نہیں کر سکدا حضرات گرامی ادھر عثمان غنی مکے وچ نے اور ادھر میرا کملی والا 1500 صحابی نو لے کے اج حدیبیہ دے مقام تے بیٹھ کے حضرت عثمان غنی دا انتظار پیا کردا ہے پتہ نہیں حضرات عثمان دا انتظار میرا نبی کر رہے ہیں عثمان دا انتظار میرا اللہ کاش کڑیاں ہون اے دیوانے بیٹھے اے گناہگار بھی بیٹھے مولا کدی مدینے جو پیغام آ جائے چل اٹھ روزے دارا تینو لجپال بلا رہے ہیں میں تے دن رات وظیفہ پڑھتا رہنا ایک آسے پہ جیتا ہوں کوئی آ کہہ دے کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں چل تجھ کو مدینے میں سرکار روزے دارو انجنے پیار دینال شک لے کے بیٹھو جویں صحابہ مکے دی تانگ رکھ کے بیٹھے سن آج انج پڑھو چل تجھ کو مدینے سرکار بلاتے ہیں چل تجھ کو مدینے میں سرکار حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ حضرات تو کھڑیاں بھی آؤں جڑے کھڑیاں بیان پورا ہو جائے حضرات بندے دی اتنی ہمت بھی نہیں ہوندی آقا و مولا دے عشق وچ اتنا ڈوب جائے کہ بیان دا پتہ ہی نہ لگے انہیں کا حاضر رہی ہو کہ تاکہ مضمون کسی چھائٹ تے لگ جائے صحابہ انتظار کر رہے ہیں اور حضرت عثمان غنی خطاب کر رہے ہیں وہ قریش مکہ حضور آ رہے ہیں طواف انہاں کہ عثمان گل دی مکدی مکانے عثمان اسی کعبے دا طواف تواڈے نبی نو نہیں کرن دینا کعبے دا طواف نبی نو نہیں کرن دینا حضرات جس ویلے انی گل ہوئی حضرت پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نعرہ تکبیر
اچھی آنکھوں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سارے کامی ساڑھے تے چھوڑ دیو، نعرہ غوثیہ، حضرت عثمان غنی، چلے تجھے کو مدینے، پڑھو پڑھو، گھبرایا نہ کرو، ہمیں لگو اپنی ذمہ داریاں پوریاں کر رہے ہیں پر کر دے بڑی لیٹ نے ذرا، پہلے کر لینا تھوڑی جی۔ آکو چلے تجھے کو مدینے میں سرکار بو، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا دے کل پیغام آ گیا، آقا تو ان مکے جان دی اجازت نہیں، کسے شر پسند نے ایک افواہ پھیلا دیتی کہ عثمان غنی شہید ہو گئے، بولو عثمان، سارے بولو عثمان، حضرت عثمان شہید ہو گئے، ایک کسے نے افواہ پھیلا دیتی عثمان شہید ہو گئے، پہلے ڈاچی ذبح کی تھی، دجے صحابی نے خود شہید کر دیتا گیا ہے، آقا دیاں اکھاں چاسو آ گئے، آقا بڑے پریشان ہو گئے، حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ سارے کٹھے ہو جاؤ، سارے صحابہ کٹھے ہو گئے، کٹھے کر کے حضور نے فرمایا آؤ ہن عثمان دے ہاتھے بیعت کریے، اچھی آنکھوں سبحان اللہ، موضوع خراب نہ ہونے توجہ نہ میرے سماعت فرماؤ، آؤ عثمان دے ہاتھے، بولو عثمان دے ہاتھے، عثمان تے اتھے ہے کوئی نہیں سی، آؤ بیعت کریے، لو جی جنہوں صحابہ اکرام نے عرض کی تھی آقا عثمان دی آتے بیعت او کیویں کرانگے، حضور نے ہن انج کیتا، اے سجا ہاتھ، فرمایا اے ہاتھ میرا، اے ہاتھ، حضور نے انج دجا ہاتھ انج لے آندہ، فرمایا اے ہاتھ عثمان دا، بلے عثمان تیرے، صدقے جاواں تیری عظمت دی، حضور اپنا سجا ہاتھ، بھئی اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ نہیں، اے سجا ہاتھ محمد دا، تے کھبا ہاتھ کدہ ہے، حالانکہ ہاتھ کدہ سی، نبی پاک دا سی نا، فرمایا اے ہاتھ میرا، تے اے ہاتھ، اپنا ہاتھ تھلے رکھیا، عثمان دا ہاتھ تھے رکھیا، فرمایا آؤ ہن اس ہاتھ تے بیعت کری جاؤ، بولو اس ہاتھ تے، بعض مولیاں روڑا پا لیا، انہاں کجی ویکھو نبی پاک نو جے علم ہوندا، علم غیب ہوندا تے حضور روڑا کیوں پاؤندے، پریشان کیوں ہوئے، ایدہ مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی نے علم نہیں سی، ایدہ مطلب یہ ہے نبی پاک نو علم غیب نہیں سی، حضرت عثمان غنی دا پتہ نہیں سی، علم غیب نہیں سی، پاگلو اے بھی حضرت نبی کریم دے علم غیب دی دلیل بیعت زندہ دی نہیں کیتی جان، مردہ دی نہیں کیتی جان دی، بلکہ بیعت کی نہیں کیتی جان دی، اچھی بولو میرے نبی بیعت کرا کے دستے زن پہ لوگوں میرا عثمان زندہ ہے، میرا عثمان زندہ ہے، حضور دی بیعت کرنا بھی علم غیب دی دلیل سی، لوگوں میرا عثمان مر نہیں دے گیا، شہید نہیں ہو گیا، آؤ میرے عثمان دے ہاتھے بیعت کر لو، 1500 صحابی نے عثمان دے ہاتھے بیعت کی تھی، کنے سو صحابی نے 1500 صحابی نے جس لئے بیعت کی تھی، محبت مظاہرہ رب العالمین نے بھی کیا، آج قرآن پاک آ رہی ہے، فرمایا جبریل آج پیغام لے جاؤ، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، آج میرا نبی آج ککر دے درخت نال یا بیری دے درخت نال آج آقا ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی نے، 1500 صحابہ نے اپنے ہاتھ آج کٹھے کر دیتے، اللہ پاک نے فرمایا سونیا لقد رضی اللہ عن المومنین، آج تیرا رب نا مومنہ تے راضی ہو گیا ہے، لقد رضی اللہ عن المومنین، آج 1500 صحابی نے آج محبت مظاہرہ کیتا ہے، آج اتحاد مظاہرہ کیتا ہے، حضرات گرامی آج CID آلے آئے، آگے سپیکر بند کر دیو، اسی ڈیری نوٹ کروانا چاہنے ہیں، اسی شر پسند نہیں ہیں، اسی تماکیاں والے نہیں ہیں، اسی افرا والی نہیں ہیں، جاؤ جا کے کسے اور سپیکر بند کراؤ، اسی امن والے ہیں، او تو بھی ساڑھے آقا نے صحابہ اکرام دے کل امن دا معاہدہ لیا، آج اسی بھی اے باما کھڑیاں کر کے آنے آ، اسی تفرقے بعد نہیں، اسی کون آ نہیں جے آکھیا، اسی کون آ، ایس پی صاحب باہر نے سن لین،
اسی کون ہاں اجے چپ کر کے بیٹھے ہو نہیں تو تانوں پھڑ کے لے جانا انہاں دا اسی کون ہاں ساڈے کلے اوان صاحب ہی کافی نے ہیں اسی امن والے اللہ دے فضل حضور نے انج رات رکھا کہ 1500 ہاتھ اکٹھا ہویا اتو رب نے مسکرا کے فرمایا محبوبا وارے وارے تیرے انہاں غلاماں دے جنہاں نے اج اتحاد دا مظاہرہ کیتا ہے تیرا رب انہاں مومناں تے راضی ہو گیا ہے مومن کہہ کے پکاریا مومن رضوی صاحب ہاں جی جمعہ پڑھا رہے ہو یہ پتہ ہے کوئی قبولیت دا میں کہاں گا میرے کوئی گارنٹی نہیں چودھری صاحب عوام صاحب روزہ رکھے آجے یہ قبولیت دا پتہ ہے کوئی پتہ نہیں کہ رب راضی ہوندا روزے نال کہ نہیں جمعہ پڑھانا رب راضی ہوندا ہے کہ نہیں کوئی پتہ نہیں سخاوت کرنے والا سخاوت کرے آج قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے زکاة دینے والا زکاة دے رہا ہے آج تراویاں پڑھنے والا تراویاں پڑھ رہا ہے آج گارنٹی کوئی نہیں رب راضی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا آج حدیبیہ دے مقام تے آج بیت رضوان وال نگاہ مار کے دیکھ رہا ہے آج مظاہرہ محبت دا ہویا اللہ فرماندا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ سونے آج تیرا رب دینا مومنہ تے راضی ہو گیا ہے آج اینا مومنہ تیرا برادی ہو گیا جڑے آج تیرے تے عثمان دے ہاتھے بیعت کر دے پہنے آج درخت نال ٹیک لگا کے آج بیعت کیتی جا رہی ہے روایات میں چاہندہ ہے میرے آقا علیہ السلام دے کل مکے دے لوگ آئے انہاں آن کے آکیا محمد کی چاندی ہو آج بار بار توڑے پیغام جا رہے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا اسی مکے دا طواف کرنا چاہنے ہیں حضرات گرامی اتھے پھر ایک معاہدہ لکھیا گیا اتھے جناب والا شہد ہو گئے آج دعوت راز رکے لکھے گئے آج اتھے تحریرہ ہو گئیاں آقا علیہ السلام نے بھی شہن کیتے ادھر کفار مکہ نے بھی شہن کیتے انہاں سے ایک گل جڑی بڑی ضروری کرنے والی وہ میں کر جاواں جڑی تحریر دے وچ شکاں بڑیاں سن وہ پھر کتے بیان کراں گا جے تسی اوندے رہے تے آؤ گے کہ نہیں ہو سکا جے سال بعد آواں گے انشاءاللہ سال پورا جاواں گے ایک سال بعد ہی آواں گے تحریراں پڑھن واسطے بعد دے جمعے انہاں وچ ایک تحریر اے سی جنہوں حضور دے بارے لکھیا گا نا محمد اے معاہدہ کفار مکہ اور محمد الرسول اللہ دے درمیان ہے تے کافر ٹپ پے پڑک پے کہنے لگے لے اسے گل دا تے رہو اسی رسول اللہ نہیں مندے بولو رسول اللہ اسی رسول اللہ تے نہیں مننا اساں کوئی نہیں مننا روڑا پا دیتا نہیں مندے آج ایتھے لکھو محمد الرسول اللہ نہیں لکھو محمد ابن عبداللہ ایتھے محمد ابن عبداللہ لکھو محمد الرسول اللہ نہیں ایسا منن دینا حضور نے کی ایتھے ہون اے گل سنن والی جی تڑپ جاؤ گے اللہ دی قسمیں حضور نے فرمایا علی لبیک آقا فرمایا قلم پھاڑ جتھے میرا لکھا نا محمد الرسول اللہ اس ناتے جا کے کاٹا ماریا علی المرتضیٰ ایک بار قیامت نہ برپا ہو گئی ہوئے گی حیدر قرار غصے میں جا گئے جلال میں جا گئے عرض کی آقا میں تو آجا ویر آج اینا کافران دے سامنے اپنے اوش آقا دے ناتے کاٹا مارا جدہ کلمہ پڑھ کے ذریعہ نجات بڑھنی ہے اکا جان جان دیئے جائے پر تیرے ناتے کاٹا مارنا نہیں مارنا رضا کہنے مٹ گئے آج نعرے ذرا شارٹ کر لو تاکہ عنوان پورا ہوندہ چلا جائے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں کہ دشمن تیرے پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا چاہیدہ تیسی نا حضرت علی المرتضیٰ ہو سوڑے مان لیں دے عرض کی تھی آقا میرا ایمان تے میری جان اے گوارا نہیں کر دی میں اپنے قلم دے نال تو آڈے ناتے کاٹا مارا حضور صلح کلی سن
حضرت علی المرتضیٰ نے کاٹا نے مارے آقا جنگ لڑ دیئے ہندیے تے پئی ہوئے سینے قربان کرا دیاں گے پر اصاب واللیل دی ظلف تے چریٹ نہیں آن دینی لو جی روایات پہ چوندہ ہے معاہدہ ہو گیا سین ہو گئے وہ کی معاہدہ سی بڑا طویل عنوان ہے حضور نے بعد وچ ارشاد فرمایا اتھے قربانیاں کر لو جانور تے مدینے چو لے کے ٹرے سن کعبے دا طواف کر کے اتھے ذبح کرنے اتھے قربانیاں کر لو صحابہ کرام نے تھوڑے تھوڑے رخ موڑ لے حضور نے فیصلہ بڑی نرم مزاج نال کر لیا ہے نبی پاک نے بی بی ام سلمہ نال سن نبی پاک کی بیوی ام سلمہ نال سن حضور نے فرمایا سلمہ منو لگدا ہے میری جماعت بکھر دیے پئی عرض کی تھی آقا رب ذوالجلال دی قسم جے اے دے تیری ظلف دے اسیر نے اے کیویں تانوں چھڈ کے جا سکدے نے آقا تسی قربانی کرو تواڈے پیچھے ویکھ ویکھ کے بھی قربانیاں کر دے جان گے حضور نے قربانی کی تھی حدیبیہ دے مقام تے سب صحابہ نے قربانیاں کر لیاں لو جی مدینے واپس آگے کفار نے او معاہدے بھی توڑ دیتے جڑے شکاں لکھیاں گئیاں جڑے معاہدے لکھے گئے وہ بھی توڑ دیتے 2 سالہ دور 7 ہجری تے 8 ہجری دا افراد تفرید دا دور کتے صحابہ اکرام دے قافلے روک لینے کتے صحابہ اکرام نو مسجداں بھی پریشان کرنا پیچھے بیت اللہ شریف وچ 360 بت رکھ دیتے گئے حضور نو بڑی پریشانی ہوئی حضور نے اعلان کیتا بلال جی آقا فرمایا ہن اپنے پیر بھائیاں سارے نو اکٹھا کر لے اج مکے نو فتح کرن دا دن آ گیا ہے آکو سبحان اللہ آج مکے جانا ہی جانا ہے آج زمانہ کچھ بھی آکھے کافرہ نے معاہدے توڑ دیتے نہیں بولو معاہدے سارے بولو معاہدے جڑے لکھے گئے سن معاہدے ٹوٹ گئے نے آج اسا جانا ہی جانا ہے روایات میں چاہتا میرے آقا دا اعلان ہویا جس لئے آقا علیہ السلام نے اعلان کیتا حضور دے دوالے پروانے کٹھی ہو گئے روایات میں چاہتا زرقانی شریف اور سیرت ابن حشام والیاں لکھے ہیں وہ نبی پاک دے کل 10,000 صحابہ کٹھی ہو کے آگے 10,000 دا اجتماع کٹھا ہو گیا آج ڈاچیاں بھی نال لے لیں آج جانور بھی نال لے لے آج میرے آقا علیہ السلام دے نال ٹر پیندے نے آج ٹر دیاں ایک مقام آ گیا مقام قریظ اس مقام تے جناب عباس مل پہندے نے نبی پاک دے سچے چچا جان اپنے اہل و یالوں لے کے مکہ چھوڑ کے مدینے والوں آ رہے نے آپ نے فرمایا چاچا آج کدھر جا رہے ہیں عرض کیتی دل نواز بھتیجے محمد ابن عبداللہ آج لجپالا میں آج مکہ چھوڑ کے مدینے آ رہا سا آقا میں نے تواڈیاں محبتاں نے تڑپایا آج تواڈیاں محبتاں اجاگر ہو گئیاں حضرات گرامی یہ جان والے جا رہے ہیں مکے دی محبت لے کے سلطان صاحب نے آکھیا ہو پے وطن دی ہوئے گا لپے ہوئی آتے ڈٹھیاں باجلا رہندی حضرت عباس نے کلمہ 2 ہجری چ پڑھ لیا سی کنے ہجری وچ سارے بولو کنے ہجری وچ لیکن اے 8 ہجری آ گئی حضور نے فرمایا عباس ہے چاچا جان کلمہ تو سب پڑھ لیا پر اظہار نہیں کرنا رہنا مکی ہے تے انہاں دے وچ رہ کے انہاں دی خبراں ساڈے تک پہنچانیاں مطلب تسی آکھو جو اس ویلے حضرت عباس نے کلمہ پڑھیا سی نہیں چھپان دا ڈر سی حضرت عباس دے نال کنبہ قبیلہ بھی حضور دی چاچی حضور دے جناب بچے حضرت عباس دے بچے رستے وچ نبی پاک نو ویکھ کے نا حضرت عباس رک گئے اپنے بچیاں نو کہا بیٹا تسی جاؤ مدینے شریف میری اہلیہ تسی جاؤ مدینے شریف میرے بچیوں جاؤ میں جانا تے لجپال جانے ایدی ظلف واسطے تے مکہ چھوڑ کے آیا مدینے میں تے آکھاں گا پیارے عباس کہندے ہونگے لجپال دے سامنے بیٹھ کے عرض کر دے ہونگے سونیا مکہ چھوڑیا اج جائیداداں چھوڑیاں اج تیری ظلف دی اسیر پڑھن واسطے آندے ہونگے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں حبیب خدا اندر والے بار والے گج بج کے پڑھوا کو حبیب خدا کا
نظارہ کروں میں حبیب حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں دل و جان ان پہ ایمان دی دولت ایڈی کمزور نہیں ہوندی گج کیا کو دل و جان ان پہ حضرات گرامی جناب عباس نے آکھیا سونے محمد آج میرے بچے کھلے نے نانا اپنے بچیاں ٹور کے فرمایا دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں دل و نہیں انج بھئی جڑا حضور دا غلام ہے ہاتھ کھڑا کرو ہاں پلا ہن میں تانوں پڑھانا ہے بڑی مہربانی او مارو کیمرے والا کتے سو گیا ہے انہاں دا ہاتھ کھڑے کرے وہا انہاں دے میں قیامت نوں بھی اوتھے جانا ہے پروگرام لے کے بڑی مہربانی تھلے ہاتھ کر لو لو ہن جویں محبت نال ہاتھ کھڑے کیتے جنا اونج پڑھو بھاویں ہولی پڑھو دل و جان ان پہ مولوی جی تانوں تے تنخواہ ملنی ہے پیسے ملنے پے نے مولوی جی تسی تے مجبور ہو معذور ہو میں کہنا نہیں مجبور ہو کے نبی دا ذکر نہیں کریدا اے عاشق بن کے کریدا اے دیوانہ پاویں کوڑے تھلے ہون اتے لٹا کے سینے تے بھاری پتھر رکھ کے پھر بھی عاشق آکھن نہ پڑھ جلاد آکھن عاشق آندا ہے میں ضرور پڑھنا اے گاج کیا کو حبیب خدا کا نظارہ میں حبیب خدا کا دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں دل و جان گھر فرشتے مجھے پوچھے میرا دل و ایمان تو تیری طرف ہی اشارہ کروں میں تو تیری طرف ہی خیال کر دے پہنے اگر مر بھی گیا جام شہادت دا پیالہ بھی پی لیا قبر وچ بھی چلا گیا گھر فرشتے مجھے پوچھے تے میرا دل و ایمان تو تیری طرف ہی اشارہ کروں میں تو تیری طرف ہی ایک جان کیا ہے کروڑوں اگر ہو تو انہی پہ میں ہر دم وارا کروں میں انہی پہ میں ہر دم وارا کروں میں حبیب خدا کا حضرت عباس بھی آگئے لو جی مکے تو سفر رہ گیا 9 میل کنے میل اچھی بولو 9 میل مکے دے نیڑے نبی پاک 10,000 دا لشکر لے کے آگئے مقام قریت تے آن کے حضور نے فرمایا خیمے لا دے خیمے لگ گئے ایک نواں ایک عجیب مندر ایتھے ویکھنوں آندا ہے میرے آقا نے زرقانی دی حدیث پاک کی روایات حضور نے فرمایا اپنے اپنے خیمیاں دے گے نا ہر آدمی آگ جلائے بولو ہر آدمی اپنے اپنے خیمے دے آگ جلاؤ آگ روشن کرو ایمان نہ دسو 10,000 جو بندہ ہوئے گا اے بغدادی مسجد دا باہر رونق اجتماع کتنے بندے بیٹھے نے تے جو 10,000 بندہ کٹھا ہو جائے تے پھر 10,000 اپنے اپنے خیمے دے لکڑیاں چوک کے آگ جلائے مکے والوں مکے پتہ لگدا ہے ادھر جڑے چراغ روشن ہوئے نا لگدا ہے ادھر کوئی طاقت آ رہی ہے بولو طاقت کوئی آگ جل گئی حضرت عباس نے حضور نے فرمایا چاچا تسی اس طرح کرو تسی مکے دے گرد و نواح چلے جاؤ نیڑے نیڑے بستیاں چلے جاؤ جا کے پتہ کرو ہاں بلا ابو سفیان تے او دے حواری کی پہ کر دینے
ادھر آ کے جلدی ویکھی مکے والیاں نو پریشانی ہو گئی ادھر جڑیاں لالیاں اٹھدیاں پیاں نے لگدا ہے کچھ بنن والا ہے اج لگدا کوئی بنے گا حضرت عباس نکلے ادھر انہاں اگ بالٹی ویکھی نا انہاں کہ لے بھی اپنے اپنے سامان سام لو اپنے اپنے سامان اپنا انتظام کر لو بستر بوریا بن لو پتہ نہیں کیڑے ویلے دڑکیاں لاؤنیاں بہن کیڑے ویلے مکے دے کفار کافر کدی زندہ دل نہیں ہویا طاقت والا نہیں ہویا یہ بزدل ہوندا ہے بزدل انہاں پہلے پروگرام بسترے بن لو ابو سفیان نو پتہ لگ گیا جڑے ہونے بسترے بنن لگ پے نا انہاں میرا ساتھ ہے اچھی بولو ساتھ ہے نہیں دینا ابو سفیان حکیم بن حزام یہ دو تین بڑے بڑے سرداران قریش نکلے مکہ چھوڑ کے ویکھی آگ کیوں بڑی ہے ادھر آگ بالن والے وچوں حضرت عباس نکلے میں ویکھا مکے والوں دے کی حالات نے رستے وچ انہاں دیاں ہو جاندیاں نے ملاقاتاں ابو سفیان کہندا ہے عباس ہے جناب عباس کہن لگی ابو سفیان ہے کہ ہاں میں ابو سفیان عباس روشنی کا دیئے انہاں کہ تینوں پتہ نہیں واللیل دیاں زلفہ والا 10,000 دا لشکر لے کے مکہ دا طواف کرنے واسطے آ رہے آئے تے آج جنہیں روکیا نا وہ گاجر مولی دی طرح کٹیا جائے گا آج معاہدے تو ساتھ توڑ دیتے انہاں کہ ابو عباس پھر ایک گال سن سانو او طریقہ دس کمی تے ساڑھے والوں ہے نا ساڑھے والوں معاہدہ ٹوٹ گیا ہے سانو او گال دس جدے وچ امن قائم ہو جائے حضرت عباس مسکرا کے فرمان لگے کوئی ایک کوئی طریقے امن ہو سکتا ہے جا کے میرے نبی دے قدمہ وچ ڈگ پاؤ جا کے میرے نبی دا کلمہ پڑھ اے اونٹنیاں نسن تینوں میں نہیں دینا بولو نسن پیچھے نال تین پہرے دار بھی ہے سن بادی گارڈ انہوں نے بھی نال لیا سواری تے بٹھایا حضرت عباس لے کے آر رستے ہوئی فاروق اعظم نے نگاہ پہ گئی فاروق اعظم نے تلوار کڈی حضرت عباس کہنے لگے اور رک جا نبی دا ایک اور ووٹ ود گیا ہے نبی دا ووٹ ایک اور ود گیا ہے جنہوں قریب آئے نا میرے آقا علیہ السلام صحابہ اکرام وچ بیٹھے ہوئے نے ابو سفیان نے ویکھیا صحابہ اکرام عرض کر دینے واللیل دیاں زلفاں والے ابو سفیان قریبی آ رہے ہیں حضرات گرامی وقت ہو کے جا رہے ہیں روایات وچ آندا ابو سفیان قریبی آ رہے ہیں جس طرفی چشم محمد کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو گئے آجی ابو سفیان قریبی آ گیا آن کے میرے آقا دے قدمہ دینا چمڑ جاندہ ہے آجی آقا دے کلمہ پڑھ لیندہ ہے اے لشکر تریا مکے والوں حضرات گرامی کل مقدے مکا جوا آجی لشکر تردہ پیا مکے والوں آقا نے فرمایا پیارے عباس آجی ابو سفیانوں لے کے آؤ سامنے پہاڑ دی چوٹی تے بہ جاؤ آج نبی پاک دے دیوانے نو گزر تھا ویکھ لین آج انہاں دا جذبہ جہاد ویکھ لین ابو سفیان تے حضرت عباس پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھ گئے آج نبی پاک دا لشکر 10,000 صحابہ دا لشکر آج ٹولیاں بن کے مکے جا رہے آئے آج ٹولیاں دا ٹولیاں مکے والوں جا رہے ہیں ابو سفیان نالے ویکھ دے نالے حیرت نالے کہندا ہے عباس تیرے بھتیجے دا ملک بڑا وڈا ہو گیا ہے تیرے بھتیجے دا ملک بڑا وڈا ہو گیا ہے آپ نے فرمایا بادشاہ ملک کو ہوندا ہے جیڑا بادشاہ ہوے بادشاہ دا ملک ہے وہ ساری کائنات میرے نبی دیے اج سارے نبی کائنات وچ اج تم ہی شامل ہو گئے ہیں سارے گزر دے جا رہے ہیں حضرت پیارے عباس نبی پاک دے کولے آ گئے آن کے عرض کیتی آقا اج ابو سفیان بھی کلمہ پڑھ کے اج تواڈے مجاہداں وچ رل کے اج مکے وچ داخل ہو رہا ہے کتے مکے والے اج دی کلگی تے اجے دے کلے تے مان کر دے سڑے آقا ایرا کلا تھوڑے قدماں وچ اجے دی جوانی تھوڑے قدماں وچ آقا تھوڑا جے فخر کرنا محسوس کردا ہے آقا اے چاہندا فخریہ کلمات آکھے جان آقا تھوڑی جی نشانی دے دیو نا تاکہ ابو سفیان اپنے لوکاں دے وچ جانا ہے آقا اے ٹور دے نالی جائے پتہ اے لگے ساڈے وچ بھی رہ کے دا ٹور سی محمد دے غلاماں وچ جا کے نوکر نہیں بنیا بلکہ ٹور ود گیا ہے حضور نے اتھے کی اعلان کیتا
حضور نے اتھے کی اے بھی گل سنن والی ہے، حضور نے اتھے اعلان اے کیتا بلال جا کے مکے دیاں گلیاں چلان کر، ساڈا لشکر دیا جن نے آج سامنے آیا آج گاجر مولی طرح کٹیا جائے گا، تے جن نے بچنا ہے اور رب دے گھر بیت اللہ وچ چلا جائے، کتھے چلا جائے؟ رب دے گھر بیت اللہ وچ چلا جائے۔ تے دوجی شرط اعلان کیتا جن نے بچنا اپنے گھر بند ہو کے بیٹھ جائے، دروازے بند کر لے، انہوں بھی کچھ نہیں آکھیا جائے گا۔ تے تیسری میرے آقا نے فرمایا اگر جیڑا بچنا چاہتا ہے ابو سفیان دے گھر وچ آ جائے انہوں بھی کچھ نہیں آکھیا جائے گا۔ ابو سفیان دے گھر وچ آ جائے، واہ سونیا تیرے اخلاق تو بھی صدقے جاواں، گلاں تے بڑیاں نے پر سونیا ابو سفیان دے گھر وچ جڑا آ جائے انہوں بھی کچھ نہیں آکھیا جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام مکے وچ داخل ہو گئے، حضور سونا تسی مکے وچ آئے ہو، کیڑے چودھری دے گھر رہو گے، کیڑے رئیس زادے دے گھر وچ قیام کرو گے؟ تو میرے نبی نے کی فرمایا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے پیارے غلاموں میں آج کسے رئیس زادے دے گھر وچ نہیں رہواں گا۔ ایک ویلا اسی مکے دے اندر میں سا اور میرے نال خدیجہ دل کبریٰ تھی، میری ننیاں بچیاں میرے نال سڑ، اج مکے والیا پکڑ کے اج بنو شیب ابی طالب دے اندر 3 سال واسطے مسحور کر کے رکھ دیتا، میرا ساتھ خدیجہ دل کبریٰ نے دیتا ہے۔ میری ننیاں بچیاں آن کے میرے گریبان نہ لگ کے اج میری چھاتی نہ لگ کے روندیاں رہندیاں سن۔ میں اس مکان وچ رہنا پسند کراں گا جتھے 3 سال تک انہاں مکے والیاں نے قریش مکہ والیاں مینوں مسحور کر کے رکھ دیتا، میرے نال بڑے بڑے ظلم کیتے اور میرے تے ظلم دے پہاڑ کھڑے کر دیتے۔ اج آقا چل دیاں شیب ابی طالب والے مکان میں چلے گئے۔ آقا علیہ السلام نے جا کے قیام فرمایا۔ حضرات گرامی آخری بات آج قیام کرنے تو بعد حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابہ آج اسی رب دے گھر وچ جانا چاہنے ہاں، آج حرام بن لیا جائے، آج حرام بن کے جناب والا میرے آقا نے فرمایا عمرے دی تیاری کر لی جائے۔ آج عمرے دی تیاری کرنے واسطے صحابہ اکرام کا اعلان ہو گیا، 15,000 صحابی اور بھی مکے والے کلمہ پڑھن والے نال نے۔ آج میرے آقا مکے وچ داخل ہون لگے، آقا نے فرمایا میرے پیارے غلاموں اگے کعبے دا طواف کر دیو، اج نظراں تہاڈیاں نیویاں رہندیاں سن، اج کعبے دا طواف کرن لگیاں تہاڈیاں چھاتیاں چوڑیاں ہونیاں چاہیدیاں نے، اج سینہ کڈ کے طواف کریا جے، اج پتہ لگ جائے محمد عربی دے غلام اج کوئی اے جناب کمزور نہیں، اے ایمان وچ بھی طاقت والے، اے جان وچ بھی طاقت والے، اج کعبے دے سین وچ نکلے حرم کی زمینوں خاتم رہ کے چلنا۔ میں ٹائم تو اگے میں صرف 5 منٹ دے وچ بات نو سمیٹ لا لواں یا چھڑ دیاں؟ اوان صاحب تسی دسو تانوں لوکاں نے کہنا ہیں اوئے 5 منٹ بدا لیے کہ رہن دئیے؟ اچھا دیکھو نا میں تسی آکو جی آج آئے صاحب مولوی صاحب نے کی کر دیتا ہے؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے ساری کا موقع ہے یو جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پان۔ حضور مکے دے سین وچ چلے گئے، جا کے کعبے دا طواف کر رہے نے تے حضور دی زبان تے ایتاں جڑیاں سن او میں منبر تے بیٹھ کے حضور دی مسجد دا ایک ادنا جہا خادم ہون دی حیثیت دے نال پڑھن لگا، جڑے نبی پاک نے کعبے وچ پھردیاں ایتاں پڑھیاں سن۔ آج میرے آقا علیہ السلام صحابہ اکرام دے نال نے اور پڑھدے جا رہے ہیں اذا نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔
اج میرے آقا نالے آیتاں پڑھدے جا رہے نے سونیا اج اللہ دیاں نصرتاں آ گئیاں اج رب دی فتح آ گئی اج ویکھ لو سونیا اج تو فوج در فوج اج لشکر تیرا کلمہ پڑھ کے تیرے غلاماں وچ رلدا جا رہا ہے اج تیرے عاشق ودے جا رہے نے فسبح بحمد ربک اج رب دی تسبیح پڑھ اج حمد بیان کر انہاں واسطے استغفار مانگے انہو کانا توابا اللہ نے بہت توبہ قبول کرنے والا پائیں گا اکے میرے آقا نے آیت پڑھی اللہ فتحنا لکا فتحا مبینا آج میرے آقا نے فرمایا اللہ پاک نے فتح عطا کر دی تھی آج کھلم کھلی فتح آگئی 26واں پارہ ہے حضرات گرامی بندیاں نو آکھیا اتے چلے جو جڑی جگہ نہیں لبدی آج کھلم کھلا فتح آگئی آج 360 بوتے ویکے فرمایا میرا علی کتے لبیک آیا کا حکم ہوئے فرمایا ڈنڈا لیا ذرا آشا لیا ذرا آج نبی دے موڑیاں تے چڑھ جا آج رب دے گھرنوں بیت اللہ نو آج بتا تو پاک کر دے آج علی المرتضی نالے بت توڑ دے پئینے آج میرا نبی بت توڑ دے پیا نالے فرما رہے قل جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا آپ نے فرمایا حق آ گیا تے باطل چلا گیا حق مر مٹن والا ہے حضرات گرامی بت تروڑ دیتے اللہ نے فتح عطا کر دیتی اور مکہ یونجی آباد ہو گیا نبی پاک دے صحابہ اکرام وچ اج کفار مکہ کلمہ پڑھ پڑھ کے نبی دی فوج وچ داخل ہوندے جا رہے نے اگے جڑا کعبے وچ بیٹھ کے آقا نے خطاب کیتا حضور نے جڑا خطاب کیتا کعبے وچ پہلا خطاب ہے او دا ایک حصہ بھی بیان نہیں ہونا انشاءاللہ زندگی میری بھی رہی تے تواڈی بھی رہی انشاءاللہ او عید تو بعد دے اجتماعات دے وچ او بیان ہوندے رہن گے اللہ تعالی میری اور تواڈی سب دی حاضری قبول اٹھنا نہیں بھائی اجے بہنا میری گل تے ہن شروع ہونی ہے نا مکہ فتح ہو گیا بولو مکہ فتح بولو بولو مکے نو منن والے بولو مکہ فتح ایک قسم یہ جو فتح کرنا ہے کام اسامی فتح کرنا ہے مکہ فتح جڑا نماز پڑھے گا نا وہ پھر میرے آرڈر تے نہیں نہ ٹریا میرے پیچھے نیچنی ہے دی نماز بھی نہیں ہونی سمجھ لگی اے سنتا پڑھن والے حضرات بیٹھ جاؤ سنتا دا ٹائم دیتا جائے گا تانوں تسی اپنی نویں نہ کام شروع کرو حضرات مکہ بھی فتح ہویا تے تواڈے وال تھلے نگاہ مارو اے اگے اگے لے بندے اے ویکھو نا نالے آکھو سبحان اللہ انج نہیں اچھی آنکھوں مدینے والا راضی ہو جائے جویں میرے کملی والے نے بتاں تو توڑ کے تے کعبے نو سونا کیتا سی نا چنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی اے نشانی ہے محدث اعظم کیسٹ پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء اور آج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں خطابات بھی انہاں کول محفوظ نے تشریف جدوں لے کے جایا کرو یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندا ہے مسلک حقاں دی خدمت بھی